وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوارا گزری ہے۔ نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے ہیں، نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ The point that did not appear anywhere in my story, that very point became unpleasant to him. The roses did not bloom, I did not meet him, and I did not drink wine. Spring has passed by in such odd colors this time. To work towards retrieving this old glory and the times that we had before, Kuch Khas has introduced this new platform called Baitak, where we invite people to come and recite Urdu poetry and literature that is close to their heart. And today, we have here Tehmoor Rahman, who is going to be sharing some pieces with you. Let me add that Tehmoor is not a professional. He just loves Urdu poetry and literature. And for this purpose, he has come here today to share his love for this language and entertain you. میرا نام تیمور رحمان ہے اور میں قطعاً اردو زبان کا کوئی لیکھک نہیں ہوں، میں ادیب نہیں ہوں، میں شاعر نہیں ہوں۔ اب ہو گیا ہوں جب سے شادی ہوئی ہے، لیکن ویسے دور دور تک میرا لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پڑھنے کا شوق ہے اور ویسے ٹیکنالوجی کے بزنس سے وابستہ ہوں۔ آپ کے ساتھ آج ایک مضمون ہے سید احمد شاہ بخاری کا، جو کہ پطرس بخاری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور زمانہ مضمون تھا مرحوم کی یاد میں، تو وہ آپ کے ساتھ آپ کو آج سنائیں گے، اور اس کے بعد کچھ حبیب جالب کی شاعری ہوگی۔ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی، اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو جانے خدا کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسے واقع ہوئی ہے کہ جب بھی کسی موٹر کار کو دیکھتا ہوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے، اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جسے تمام دنیا کی تمام دولت سب انسانوں پر تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے تک پہنچ جائے، تو اس دن گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایف اے میں پڑھی تھی، اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا سے مخاطب ہوا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا بولے، بھائی کچھ تو ہوگا نا آخر۔ میں نے کہا، میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے، بولو۔ میں نے کہا، کوئی فرق نہیں۔ سنتے ہو مرزا، کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں تم میم نکالنے میں بڑے طاق ہو، کہہ دو کہ حیوان جگالی کرتے ہیں تم نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے تمہاری نہیں ہوتی، لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں، لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں۔ وہ بھی پیدل چلتے ہیں، میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ پیدل؟ تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے۔ یعنی تمام عمر سے حرکت کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں، دوسرا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے۔ خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی مردے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پرواہی پر رونے کو جی چاہتا۔ میں نے ازحد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، گویا جو میں اپنی تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ خیالی ہیں۔
یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا ناقابل توجہ ہے، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا اچھا مرزا یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا صاحب نے سر میری طرف موڑا، میں نے مسکرایا، میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا صاحب میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بڑے استغنا کے ساتھ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ کیا تم کیا خریدنے لگے ہو؟ میں نے کہا سنا نہیں تم نے؟ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن چونکہ تم ضرورت سے زیادہ ذہین ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا۔ بھویں میں نے اور اوپر کو چڑھا لیں، پھر سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور لے جاتا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کرتے۔ میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے، مرزا پہ روب پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مرعوب ہوا۔ مرزا نے کہا میں نے کہا مرزا صاحب جہاں تک مجھے معلوم ہوتا ہے تم نے اسکول اور کالج اور گھر میں 2-3 زبانیں تو سیکھی ہیں، اور ان کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول اور کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے، پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اسے عربی زبان میں حسد کہتے ہیں۔ مرزا کہنے لگے نہیں یہ بات تو نہیں، میں صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا ہوں۔ تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں، تو میاں خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا، روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ میں نے اس سے یہ کہا یہ جو 10 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں، ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی، بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہے، اور تیرے پاس ہے ان کے درد کی دوا۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، تو خدا کا نور ہے، عقل ہے شعور ہے، قوم تیرے ساتھ ہے، تیرے ہی وجود سے ملک کی نجات ہے، ظلمت کو ضیا سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، کیا لکھنا، دیوار کو در، پتھر کو گوہر، کرگس کو ہما، کیا لکھنا، کیا لکھنا، ایک حشر بپا ہے گھر گھر میں، دم گھٹتا ہے گنبد بے در میں، ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں، اے دیدہ ورو اس ذلت کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا، کیا لکھنا، لوگوں پہ ہی ہم نے جانواری کی، ہم نے انہی کی غم خاری، ہوتے ہیں تو ہوں یہ ہاتھ قلم، شاعر نہ بنیں گے درباری، ابلیس نما انسانوں کی، اے دوست ثنا کیا لکھنا، کیا لکھنا۔